शहर में अल हसन इस्लामिक एकेडमी का 6वां सालाना जलसा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें तकसीम असनाद व तालीमी मुजाहरा अमल में आया है। ये प्रोग्राम दिलशाद फंक्शन हॉल में रखा गया था, जहां तलबा और तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में तालीमी मुजाहरे और मुख्तलिफ ज़ुबानों में तकरीरों के अलावा ड्रामे वगैरह भी यहाँ पेश किए हैं। पिछले 6 साल से गुलबर्गा शहर में अल हसन इस्लामिक एकेडमी के ज़रिए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब तलबा और तालिबात को कुरान और हदीस की रोशनी में दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी देते आ रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब ने कहा, इस मदरसे का विजन यहाँ के तलबा और तालिबात को हाफिज बनाने के अलावा एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर और दीगर दुनियावी फील्ड के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज से अम्मे मोहतरम सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह सफ़ीउल्लाह मोहम्मद अकबर मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ मुस्तफ़ा बाबा साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत किए थे। इनके अलावा इस प्रोग्राम में स्पीकर संतरासवाड़ी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मुफ्ती सैयद कासिम बुखारी साहब और बरदरान सज्जादा नशीन आस्तान जलालिया गुलशराम मौलाना मुफ्ती सैयद शाह हुसैनी पीरान मौजूद थे और दरगाह लंगोड़बन के मुतवल्ली मिनाजुद्दीन बादी के अलावा कई दीगर उलमा इकराम, मशाइखीन और दीगर कई मेहमान इस प्रोग्राम में शिरकत किए थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में हसनी दीनियात नामी किताब का रस्म इजरा भी अमल में आया है। हसनी दीनियात नामी इस किताब में कुरानी आयात, हदीस और इनके तर्जुमे लिखे गए हैं। ये किताब सिर्फ दीनी मदरसों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम मेहमानों ने मदरसे के बानी मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब और तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की है। प्रोग्राम के आखिर में मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब ने तमाम मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर प्रोग्राम की तफसीलात बयां की हैं। मुहतरम समाईन, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी अदब वाली जिंदगी है। अदब एक ऐसा हुस्न है जो कि हर खूबी में निखार पैदा करता है। जिस इंसान में अदब ना हो उसकी तमाम खूबियाँ बेरंग व बेसुध हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। वक्त एक ऐसा खजाना है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, शाह व गदा सबका बराबर अता किया। जिसे एक दिन मिल गया उसे 24 घंटे मिल गए। इन 24 घंटों में किसी को 1 सेकंड भी कम नहीं मिला। अब जिसने वक्त की कदर की वो तरक्की की, वो कामयाब रहा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी बात को अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। सूरह माइदा आयत नंबर 32 में है, मा क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। यानी जिस किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी हिसाब के या बगैर किसी जमीन में फसाद फैलाने के, गोया उसने तमाम इंसानियत का खत्म ದೇವರನ್ನು ದೇವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಶೈತಾನ ಲಿಲ್ ಇನ್ಸಾನಿ ಅದುವ್ವುನ್ ಮುಬೀನ್, ಅಂದರೆ ದೇವ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಿರಂಗ ಶತ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, ಇನ್ನ ಶೈತಾನ ಲಕುಂ ಅದುವ್ವುನ್ ಫತ್ತಖಿಜೂಹು ಅದುವ್ವಾ, ಅಂದರೆ ದೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು
हमारी होली. It's my honor and privilege to stand over here and to talk on a very important topic, that is Muslims' contribution in science and technology. Dear brothers and sisters, it's an obvious fact that the final book of Almighty Allah, that is Holy Quran, is the book of science. All the branches of science emerge and evolve from the Holy Quran itself. गौर करें तो एक बात समझ में आती है, दुनिया में जब कभी इनकलाब आया तो मालो दौलत से नहीं आया, इल्म से आया. दुनिया में इनकलाब अगर आया तो इल्म से आया है, दौलत से, शोहरत से, मनसब से, किसी चीज से नहीं आया. आप देखिए, दौलतमंदों के नाम लिए जाते हैं मगर उनका इनकलाबी कोई कारनामा नजर नहीं आता. मगर जब इल्म के हवाले से बात की जाती है तो इल्म वाले हमेशा इनकलाब लाने वाले होंगे. एक बात ये भी कहने के लिए कहा है कि तलबा की तालीम और तरबियत के हवाले से असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए. असातिज़ा का तलबा की तरबियत में क्या किरदार होना चाहिए, तो मैंने खुसूसियत के साथ कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लाया था, मगर वक्त जब वो बोलने लग जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलाम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सबसे पहले बच्चे को ये बोली सिखाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. आज खत्म हो गया है. आज हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे पापा बोल, मम्मी बोल, डैडी बोल, अंकल बोल, आंटी बोल. जब बच्चा ये चीजें बोलेगा तो फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खुलफाए राशिदीन के बारे में उसको आज हम इतना दूर कर दिए हैं कि वो जिंदगी के कई एक साल गुजार देता है लेकिन उसको एहसास नहीं होता है. लेकिन वो माँ बाप काबिल मुबारकबाद है जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, बच्चों को रोजाना मदारिस भी भेजते हैं और स्कूल्स भी भेजते हैं. जब बच्चा सुबह होता है तो सबसे पहले अल हसन इस्लामिक एकेडमी में भेजते हैं. वहाँ माहिर असातिज़ा की निगरानी में खुद मौलाना अवैस साहब एक मुताहरिक फाहल शख्सियत है. उन्हें कौम की बड़ी फिक्र है और वो खुद भी एक बासलाहियत आलिम दीन भी है, हाफिज कुरान भी है. न सिर्फ हाफिज कुरान, आलिम दीन, असरी उलूम से भी वो बहुत ज्यादा वाकिफियत रखते हैं. तो वो बच्चों की सलाहियतों के हिसाब से, बच्चों की ज़हनी सलाहियतों के हिसाब से कौन से बच्चे को क्या तालीम दी जाए, किस बच्चे को किस फील्ड में रहनुमाई की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं. उम्मीद है कि बच्चे आगे चलकर मुल्क का, रियासत का, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे और इनका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा. लेकिन माँ बाप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जब हम अच्छा नाम रखें तो दूसरी जिम्मेदारी यह है कि बच्चों को फराइज की तालीम, कुरान की तालीम दिलाएं और इससे बढ़कर अपनी औलाद के लिए कोई तोहफा नहीं होता है. तुलबा की तालीमी मुजाहिर से पता चलता है कि पीछे असातिज़ा की बहुत सी मेहनतें हैं और तुलबा और वालिदैन की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है. इसलिए कि ये मुजाहरा सिर्फ दिलचस्पी और मेहनत के बाद ही हो सकता है. जैसा कि मौलाना अवैस खादरी साहब ने बताया कि इरादा है कि इस इदारे को मैं दीनी व दुनियावी दोनों इल्म सिखाने चाहते हैं. ये वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है. जब तक हमारी नस्लें दोनों उलूम
میں ماہر نہ ہوں گی وہ صحیح طور پر اسلام کی خدمت نہیں کر سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کریم کے نالین کے وسیلے سے اور حضرت خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ان بچوں کے سینوں میں علم کے لیے کھولیں، انہیں حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، دین کا محافظ بنائیں، ان کے سینوں کے صدقے سے سینوں کے نبی کی محبت سے بھر دے، اہل بیت کی محبت سے بھر دے، اور باب علم سے خدا مولائے کائنات حضرت علی کا فیضان ان سب پر جاری فرما۔ اسی طرح ان کے والدین کی زندگی میں رزق اور برکت عطا فرمائے اور ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور اس ادارے الحسن اسلامک اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے بانی مولانا حافظ محمد اویس قادری صاحب جو کہ ایک بہت ہی متحرک اور قابل عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں اضافہ فرمائے اور اس طرح علم دین کی خدمت میں انہیں مصروف رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اکیڈمی کا 6واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد دلشاد فنکشن ہال میں منعقد ہوا، جس میں الحسن دینیات کی رسم اجرا عمل میں آئی، اور اس میں الحسن اکیڈمی کے طلباء و طالبات نے بڑے بہترین انداز میں مظاہرہ کیا، تقریری اور ڈرامہ وغیرہ پیش کیا، جس سے تمام حاضرین محظوظ ہو رہے تھے۔ اور اس مبارک اس موقع پر اس جلسے کی کامیابی پر میں مدرسے کے بانی مولانا مفتی محمد اویس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے یہ ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اور دعا گو کہ رب تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں دلشاد فنکشن ہال میں الحسن اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام عظیم الشان سالانہ 6واں سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں حضرت مصطفیٰ بابا صاحب قبلہ ام محترم حضرت سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز علیہ رحمۃ رضوان کی نگرانی میں آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا بحمد اللہ تعالی، جس میں الحسن اسلامک اکیڈمی کے طلباء و طالبات نے شاندار اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا اور مختلف زبانوں میں اسپیچ تقاریر پیش کی، اور اپنی جتنی بھی ٹیچرز نے انہیں تعلیم سے آراستہ کیا اس کا چیدہ انداز میں مظاہرہ پیش کیا۔ تو اس موقع پر حسنی دینیات جو حضرت مولانا مفتی محمد اویس قادری صاحب نے اس کو تصنیف فرمایا ہے، اس کی بھی آج رسم اجرا عمل میں لائی، اور یہ کتاب یقیناً نہ صرف دینی مدارس کے لیے جہاں ہمارے بچے انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان طلباء و طالبات کے لیے یہ کتاب یقیناً بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی، جس میں قرآنی آیات، اس کے تراجیم، احادیث اور اس کے تراجیم و مفاہیم کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مولانا اویس قادری صاحب کو اور ان کی اس اکیڈمی کے تمام ٹیچرز کو اور یہاں بچے جو جتنے بھی پڑھنے والے ہیں تمام کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ان کے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج الحسن اسلامک اسکول اکیڈمی کا جو 6th جلسہ عمل میں آیا تھا، اس میں الحمدللہ قاری اویس صاحب نے دعوت دی تھی۔ ماشاءاللہ ایسی محفل میں آنا ہمارے لیے باعث شرف ہے، اور خاص اس طریقے سے گلبرگہ شریف میں قاری اویس صاحب کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں اور ان کے رزق میں اور ان کو سرکار بندہ نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحسن اسلامک اکیڈمی کا یہ 6واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و تعلیمی مظاہرہ اللہ کے فضل و کرم سے بحسن خوبی تکمیل ہوا۔ تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور عمائدین جن کو بھی ہم نے دعوت دی تھی وہ ہماری دعوت پر لبیک فرمائے۔ اس کے لیے میں تمام کی بارگاہ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خصوصاً لائق صدر احترام تقدس مآب حضرت سید شاہ صفی اللہ محمد اکبر محمد الحسینی المعروف مصطفیٰ بابا صاحب قبلہ، امّ محترم حضرت سجادہ نشین صاحب بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمایا اور شروع سے آخر تک آپ تشریف رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ کن لمحات رہے، بہت ہی تسلی بخش ہمارے لیے لمحات رہے کہ آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت فضیلت مآب حضرت شیخ شاہ محمد منہاج الدین باجی صاحب متولی بارگاہ حضرت بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی ہمارے اس جلسے میں تشریف فرمائے اور ہماری دعوت پر لبیک فرمایا، اور تمام طلباء کے انہوں نے مظاہرے جب بھی وہ تشریف لائے تمام کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اور میں مولانا حافظ محمد یوسف قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا حافظ محمد مظہر القادری صاحب نائب صدر الحسن اسلامک اکیڈمی، وہ نہ صرف ہمارے پروگرام کو آگے بڑھائے بلکہ وہ بہت ہی ایکٹیو اور متحرک رہے ہماری تمام اس ایکٹیویٹی میں۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جناب محمد عامر صاحب جو کہ میرے بھائی ہیں، حقیقی بھائی، برادر اکبر، انہوں نے بھی ہمارا کافی سپورٹ کیا، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ممتاز ناظم علی جناب محمد گیسو دراز صاحب، انہوں نے بھی بہت بہترین نظامت کے فرائض انجام دیے، میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ علی جناب عارف مرزا صاحب مالک آدرس ٹریڈرز، آپ نے بھی اپنی شرکت کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ علی جناب محمد منہاج الدین صاحب وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، علی جناب محمد سہیل کاریگر صاحب اور جناب حافظ محمد عبد الرسول صاحب، علی جناب محمد فاروق احمد انصاری صاحب، اور خاص طور پر میری والدہ ماجدہ محترمہ کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازا۔ یہ الحسن اسلامک اکیڈمی 6 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس کا یہ 6واں سالانہ تعلیمی مظاہرہ تھا۔ آپ نے بخوبی دیکھا ہے کہ یہاں پر ہماری کوشش ہے کہ ہم صرف قرآن حدیث پر اکتفا کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ طلباء یہاں سے صرف دین ہی حاصل نہ کریں بلکہ عصری علوم میں بھی وہ مہارت حاصل کریں، اور یہ ہمارا یہ کہیے کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہمارے ادارے سے جہاں ایک طالب علم حافظ بن کے نکلے، ساتھ ہی ساتھ وہ LLB کورس کر کے بھی نکلے، وہ UPSC سول سروسز میں بھی آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انجینئرنگ، ڈاکٹر اور دیگر فیلڈ میں بھی جائے، تاکہ وہ صرف ایک ہی علم تک محدود نہ رہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا یہی کارنامہ تھا کہ وہ دین اور دنیا کے علوم کے امتیازات کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے، اور ساری دنیا ان کی باتوں کو مانتی تھی۔ قرآن و حدیث یہ ذخیرہ ہے تمام طرح کے علوم کا، اگر ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھیں گے اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ہم دنیا میں اپنا اونچا مقام بھی بنائیں گے اور انسانیت کی صحیح خدمت کر پائیں گے۔ اور میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے الحسن اسلامک اکیڈمی کے تمام معلمین و معلمات جن کی کافی زیادہ محنت رہی، جس کی وجہ سے یہ آج کے ہمارے پرفارمنسز اسٹوڈنٹس کے رہے، خاص طور پر بچوں کو انہوں نے جو تربیت دی اور بہترین ایکشنز جن کو سکھائے، یہ ہمارے معلمات کو کریڈٹ جاتا ہے۔ خاص طور پر میری اہلیہ محترمہ، انہوں نے بھی کافی محنت کی اور اس پلیٹ فارم کو انہوں نے سجایا۔ میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمروں میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے الحسن اسلامک اکیڈمی کو جو کہ ایک چھوٹا گلستہ ہے، اس کو ایک باغ کی شکل میں منتقل فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام میڈیا کے اہلکار جتنے بھی تشریف لائے، گلبرگہ ہیڈ لائنز، وائس آف گلبرگہ اور دیگر جتنے بھی لوگ یہاں پر میڈیا کے آئے ہیں، میں تمام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے کافی محنت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کیا اور دنیا تک اس میسج کو پہنچایا۔ اس کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں ہماری اکیڈمی کے لیے آپ دعا فرمائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔